انہیں دعوت دو تاکہ وہ آپ کی بات سن کر آپ کی تقلید کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں۔ یعنی یہاں جو ایک اسی آیت میں جو ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دیکھیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین میں غور و فکر حاصل کریں، دین کو جا کے حاصل کریں۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ ہم سب کو مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مومنین میں سے کچھ بندے نکلیں جو تفقہ فی الدین کریں، جو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھ کر جب بھی اپنے گاؤں میں وہ واپس آئیں وہ دین لوگوں تک پہنچائیں، وہ دین لوگوں میں عام کریں، وہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اب یہ لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کا ان پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تقلید میں تو کیا اور چیز ہے؟ اچھا، یہ ایک قرآن مجید کی آیت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ایک جلیل القدر عالم دین آیت اللہ طاہری نے فرمایا، جو لوگ نادان اجتہاد و تقلید کے اسلامی روحانی سلسلے کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن و احادیث کے بعد فرامین معصومین کا ملاحظہ کریں، انہیں عقل و نقل کی روشنی میں مسلمات مذہب شیعہ سے واقفیت ہو جائے گی۔ یعنی آیت اللہ طاہری صاحب فرما رہے ہیں کہ تقلید کو جاننے کے لیے اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کی آیات اور روایات کو اچھی طرح چھان بین کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم روایات کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ واقعاً فقہ شیعہ اثنا عشری میں، مذہب جعفریہ میں کیا اجتہاد کے نام سے کوئی ایسی تائیدات اہل بیت علیہ السلام ائمہ معصومین سے اجتہاد کے لیے ایسی کوئی تائیدات وارد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے امام عصر علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا اپنے نائب خاص جناب محمد بن عثمان عمری بغدادی کو جو توقید ارسال فرماتے ہیں اور غیبت صغریٰ کی خبر دی اور فرمایا کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواة احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیکم۔ اب دیکھیں اس توقیع میں جو امام عصر علیہ السلام اپنے نائب خاص جناب محمد بن عثمان عمری بغدادی کو توقیع کرتے ہیں، اس توقیع میں واضح الفاظ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجَعُوا فِيهَا، اور لیکن آئندہ حوادث اور واقعات جنہیں تم کو فتویٰ کی ضرورت ہے ان کے متعلق ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرو۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو ہمارے احادیث کے راوی ہیں، ہمارے مسائل کے راوی ہیں، ہمارے مسائل آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کرو، ان کی طرف آپ رجوع کرو۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ اب میرا سوال یہ ہے یہاں کہ جو سرے سے اجتہاد کا انکار کر رہے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اما الحوادث الواقع فارجعوا فیہا الی رواة احادیثنا، امام زمانہ کے بعد وہ رواة احادیثنا کون ہیں جس سے ہم اپنے ائمہ معصومین کی احادیث لیں؟ سوال یہ ہے اگر وہ رواة احادیث جن کے آپ نام لیں گے ان سے آپ جو روایت لے رہے ہیں یا حدیث جو ائمہ معصومین کی لے رہے ہیں اسے آپ کیا نام دیں گے؟ تقلید کا نام دیں گے یا کوئی اور نام دیں گے؟ اچھا، دوسری روایت امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مجتہد کے لیے کون سے شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ بتا رہے ہیں۔ امام فرمائے وَأَمَّا مِنَ الْفُقْهَاءِ مَنْ كَانَ شَائِنًا لِنَفْسِهِ
حافظا لدینہ خالفا لہوائہ ومطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ شاید اوپر والی روایت میں لفظ تقلید موجود نہ ہو، کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب اوپر والی روایت میں لفظ تقلید نہیں تو آپ کہاں سے تقلید کو اثبات کریں؟ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جو فرما رہے اس میں تو لفظ تقلید موجود ہے۔ امام سب سے پہلے فقہا کی نشانیاں بتا رہے فقہا کی نشانی بتانے کے بعد آخر میں فرما رہے فللعوام ان یقلدوا، اس عوام کے لیے ضروری ہے ایسے فقہا کی وہ تقلید کریں۔ اب میرا سوال ہے حسن اللہ یاری سے، یہ جو روایت ہے اس روایت کو آپ کیا کریں گے جس روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مستقیماً عوام کو حکم دیا ہے کہ کون سے فقیہ کون سے مجتہد کی تقلید کرنی ہے، کون سے مجتہد کی تقلید آپ پر واجب ہے، اور فقہا میں سے جو فقیہ اپنے نفس کا محافظ، اپنے دین کا نگہبان، اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو تو عوام پر لازم و ضروری ہے اس کی تقلید کریں۔ اب سوال جو سرے سے ہی تقلید کے منکر ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے، یا اس روایت کو آپ جھوٹا قرار دو کہ بھائی یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا معاذ اللہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر ایک من گھڑت روایت گھڑی ہوئی ہے، یہ روایت یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یا مان لو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا حکم ہے کہ تقلید کرو فقیہ کی، مجتہد کی تقلید کرو، یہ روایت۔ ایک اور